أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. بس میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، سورۃ النحل شروع ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورت کا نام سورۃ النحل کیوں رکھا اور سورۃ النحل کا کیا مطلب ہے؟ سورۃ النحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر، تو اللہ رب العزت نے سورت کا نام شہد کی مکھی کے نام سے رکھا کیوں؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ سورت نحل جو شہد کی جو مکھی ہے، یہ جب کسی بھی پودے پر پھول پر بیٹھتی ہے، اس کا رس چوستی ہے تو اس کے بعد وہ شہد دیتی ہے۔ اسی طرح باقی مکھیاں اگر پھول پر بیٹھیں، کہیں خوشبو پر بیٹھیں، جو بھی چیز چوستے ہیں تو اس کے بعد وہ پھول بڑا گندگی دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں مومن اور کافر میں یہی فرق ہے کہ مومن ایمان والا جب رب کا رزق کھاتا ہے، اس کے بعد رب کی توحید بیان کرتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے، رب کا ذکر کرتا ہے، رب کو سجدہ کرتا ہے، اور جو کافر ہے وہ رب کا رزق کھا کر پھر بھی وہی گندگی بکتا ہے، وہی شرک کرتا ہے، وہ اس رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں جس طرح شہد کی مکھی اور باقی مکھی میں فرق ہے، اسی طریقے سے مومن اور کافر میں بھی فرق ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوه۔ اللہ کے پیغمبر نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے کہ بھئی اللہ کو مانو گے کامیاب، اگر اللہ کو نہیں مانو گے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ تو جب اللہ کے پیغمبر یہ ان کو دعوت دیتے، آخرت کا، جہنم اور جنت کے بارے میں تذکرہ کرتے، تو کافر لوگ جو ہے استہزاء اور مذاق کرتے کہ جو ہم جس جہنم سے ہمیں ڈراتا ہے، جس عذاب کا ہمیں اس عذاب کے بارے میں ہمیں کہتا ہے تو وہ عذاب لے کر بس ہم ایمان لے کر نہیں جاتے، ہمیں عذاب چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوه، کہ میرا پیغمبر انہیں کہہ دیں کہ اتا امر اللہ، کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ بھائی اللہ کی مانو گے تو جنت، نہیں مانو گے تو جہنم، یہ تو حکم ہے، یہ تو فقط ہے، یہ یقینی ہے۔ فلا تستعجلوه، اللہ کا حکم تو آ چکا ہے، تو بس اس عذاب پہ تم جلدی نہ کرو، کیونکہ جو عذاب اللہ نے مقرر کر دیا وقت پہ، وہ عذاب وقت پر آئے گا تو وقت سے پہلے نہیں آئے گا۔ اس لیے کافروں کے لیے عذاب یقینی ہے، مومنوں کے لیے جنت لازمی ہے۔ تو یہ تو اللہ کو حکم آ چکا ہے، باقی ان میں جلدی نہ کریں، فلا تستعجلوه، اس پہ جلدی نہ کریں، صبر کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اتا امر اللہ فلا تستعجلوه، اللہ کا حکم آ چکا ہے میرا پیغمبر، فلا تستعجلوه، اور ان کافروں سے کہیں کہ جلدی نہ کریں، عذاب اپنے وقت پہ آئے گا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ فرماتے ہیں کہ میں پاک ذاتوں اور بلند ہوں، عما یشرکون، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کے سوا غیر کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان تمام شریکوں سے میں پاک ہوں اور میں بلند ہوں۔ تو اس لیے تمہیں چاہیے میرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہی میرا شریک تمہیں بنانا چاہیے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نازل کرتا ہوں ملائکہ کو، فرشتوں کو، بالروح وحی کے ذریعے، من امرہ، رب کا حکم لے کر آتے ہیں، علی من یشاء من عبادہ، اور اللہ جس بندے پر چاہتا ہے وہ وحی بھیجتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نازل کرتے ہیں ملائکہ کو وحی کے ذریعے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک مقرر کا فرشتہ جو تمام پیغمبروں کے پاس پیغام اللہ کا لے کر آتے تھے، تو وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت وہی بھیجتے تھے، اپنا حکم بھیجتے تھے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اپنے پیغمبروں میں سے جس کو اللہ چاہتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ بے شک تم ڈرو مجھ سے کہ میں تمہارا مالک ہوں، تمہارا خالق ہوں۔ انہ لا الہ، بے شک نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی خالق، نہیں ہے کوئی مالک، نہیں ہے کوئی رازق، الا انا فاتقون، اگر میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی خالق کوئی مالک نہیں ہے۔ انا فاتقون، تمہیں چاہیے اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، رب کی نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں ڈرنا چاہیے، جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں ڈرنا چاہیے،
لوگوں کا حق کھاتے ہوئے تمہیں کرنا چاہیے. آنا سکتا کون؟ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو میں تمہارا پروردگار ہوں. اس کے علاوہ کوئی عزت کی بات کا میں دعا ہے جو کچھ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.